مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام کو یہ لکھنا پڑھنا کس نے سکھایا؟ آپ کا استاد کون ہے؟ کس مدرسے میں کس استاد نے کس ماسٹر نے آپ کو یہ خوش خطی لکھنا سکھائی ہے؟ السلام علیکم۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 315 میں فرماتے ہیں، مولا علی علیہ السلام نے اپنے منشی عبید اللہ ابن ابی رافع سے فرمایا، دوات میں صوف ڈالا کرو اور قلم کی زبان لمبی رکھا کرو، سطروں کے درمیان فاصلہ زیادہ چھوڑا کرو اور حروف کو ساتھ ملا کر لکھا کرو، یہ خط کی دیدہ زیبی کے لیے مناسب ہے۔ جن لوگوں نے تختی لکھی ہے، قلم دوات استعمال کی ہے، وہ اسے بآسانی سمجھ جائیں گے۔ ایک دوات ہوتی ہے جس کے اندر انک ہوتی ہے، سیاہی ہوتی ہے، جس میں ڈبو کر قلم سے لکھا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس دوات میں صوف ڈالو۔ صوف کہتے ہیں ریشم کو، ریشمی کپڑے کو، ریشم سے بنے ہوئے کسی دھاگے کو، ڈھیر سارا دھاگا یا اس کا کپڑا، وہ جب اس میں ڈال دیا جاتا ہے دوات میں اور قلم پھر اس سیاہی میں اس میں ڈبوتے ہیں، تو صوف کیا کرتا ہے کہ قلم سے زیادہ جو انک لگ جاتی ہے، سیاہی لگ جاتی ہے، اس کو چوس لیتا ہے اور اس طرح سے قلم سے کوئی قطرہ ٹپکتا نہیں ہے اور آسانی سے لکھا جا سکتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ قلم کی زبان لمبی رکھو۔ زبان لمبی رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک لچک آ جاتی ہے قلم کے اندر، اور اس سے جو قلم کو جنبش دینا، موڑنا اور چھوٹا بڑا یا باریکا موٹا لکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ 2 سطروں کے درمیان فاصلہ رکھو، یعنی ایک جو سطر اوپر لکھ دی ہے اس کے بعد دوسری سطر کے بیچ میں گیپ دو اور الفاظ کو آپس میں جوڑ کے رکھو۔ اس سے کیا ہوگا کہ خوبصورت دکھائی دے گا، لکھا ہوا بہت پیارا لگے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو یہ لکھنا پڑھنا کس نے سکھایا؟ آپ کا استاد کون ہے؟ کس مدرسے میں کس استاد نے کس ماسٹر نے آپ کو یہ خوش خطی لکھنا سکھائی ہے؟ تمام تاریخ کے اوراق جب ہم پلٹ لیتے ہیں، اچھی طرح سے اس کی جانچ پڑتال کر لیتے ہیں، تو ہمیں یہ تو دکھائی دیتا ہے کہ آپ پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں، یعنی لوگوں کی، تاریخ دان کی، مورخ کی نظر ہے آپ کے اوپر، آپ کی پیدائش پر بھی آپ کی نظر ہے۔ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بچپن سے ہی آپ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یعنی لوگوں کی آپ کے بچپن کے اوپر بھی بالکل نظر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معاہدہ لکھنا ہوتا ہے تو آپ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ آخر یہ آپ کو سکھانے والا کون ہے؟ کیا یہ کوئی مورخ جانتا ہے، کوئی تاریخ دان جانتا ہے، کوئی حدیث لکھنے والا راوی بیان کر سکتا ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دنیا کا کوئی بھی امت مسلمہ کا یا باہر کا کوئی بھی ایسا ریسرچ کرنے والا ہو تو میرے سوال کا جواب ضرور دے کہ آپ کا استاد کون تھا۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے کھوجی بنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کھرا کہاں تک جاتا ہے، استاد ملتا کیسے ہے۔ ہمیں تو یہی معلوم ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو آپ جس کی گود میں جاتے ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ علم کا شہر ہیں۔ ساری زندگی آپ کی بچپن سے لے کر، پیدائش سے لے کر بچپن اور بچپن سے جوانی تک، یہاں تک کہ آخری وقت آ جاتا ہے اور آپ علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سایہ بن کر رہتے ہیں۔ یقیناً آپ کے استاد اگر کوئی ہیں تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یا اس پروردگار عالم کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو ذرا مجھے بھی بتائیے گا، ڈھونڈ کر لائیے گا کہ آپ کا استاد کون ہے۔ اس استاد کو یاد رکھیے گا کہ وہ ان پڑھ نہ ہو، کیونکہ ان پڑھ جو ہوتا ہے وہ کبھی قلم دوات نہیں مانگتا، اور ہاں خاص کر اس وقت کہ جب وہ زندگی کے آخری لمحات گزار رہا ہو، اس وقت اسے سیکھنے کے لیے قلم دوات کی ضرورت نہیں، لکھنے کے لیے قلم دوات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جسے قلم دوات لکھنے کے لیے ضرورت ہو، یقیناً وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، ان پڑھ نہیں ہوتا۔ ان سوالوں کے جواب دیجیے گا، میں منتظر رہوں گا۔ شکریہ۔